دنیا میں، سنا ہے بعد محشر پھر اسی جنت میں جانا ہے۔ میں جانے کو تو چل جاؤں مگر اس بات کا ڈر ہے، میں آدم زاد ہوں مجھ کو بہک جانے کی عادت ہے۔ انسان کو بھیجا گیا دنیا میں، کس لیے بھیجا گیا کہ اپنے رب کی رحمت تو نے جنت میں دیکھی، رب کو جنت میں دیکھا، اعتراف کیا۔ کیا اعتراف کیا تھا؟ عالم ارواح میں جب رب نے پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا بلا، سب نے کہا تھا ہاں پروردگار کیوں نہیں، تو میرا رب ہے۔ رب نے فرمایا ایسے نہیں، سامنے تو ہر کوئی بولتا ہے، سامنے تعریف کرنا تو انسان کی فطرت ہے۔ اگر یہ انسان کی فطرت نہ ہوتی تو کون نیتا الیکشن میں کروڑوں خرچ کر جاتا؟ کوئی نہیں کرتا۔ جس کو پتا چل جاتا میں نہیں جیت رہا ہوں وہ کیوں خرچ کرتا؟ لیکن ہر کوئی الیکشن میں آپ کے دروازے پر 500 کا نوٹ لے کر کے وہ سوچتا ہے میں زیادہ چالاک ہوں، پبلک سوچتی ہے میں زیادہ چالاک ہوں۔ وہ ارے سرکار آپ ہی کو دے رہے ہیں، فضا آپ ہی کی ہے، پورا محلہ آپ کا ہے۔ 500 کا نوٹ لیا، اندر گیا، اسے رکھ کر کے آیا، کرتا بدل کے آیا، دوسرا آیا، آپ ہی کا آدمی ہے۔ ہر کوئی سوچ رہا ہے میرا آدمی۔ تو انسان کی فطرت ہے منہ کے سامنے تعریف کرنا، منہ کے سامنے تعریف کرنا یہ کمال کی بات نہیں ہوتی ہے، یہ حقیقت نہیں ہوتی ہے۔ جو آپ کے سامنے تعریف کرتا ہے کوئی ضروری نہیں کہ وہ آپ کا دوست ہو، کوئی ضروری نہیں کہ آپ کا دوست ہو، اسے چاپلوس کہا جاتا ہے۔ رب کے بارگاہ میں جب کہا پروردگار کیوں نہیں، تو میرا رب ہے، رب نے فرمایا ایسے نہیں، تمہیں دنیا میں بھیجا جائے گا، دکھ بھی دیا جائے گا، سکھ کو بھی ساتھی بنایا جائے گا۔ کبھی مال دے کر تمہیں آزمایا جائے گا، کبھی مال چھین کر آزمایا جائے گا، کبھی اولاد دے کے آزمایا جائے گا، کبھی اولاد چھین کر کے آزمایا جائے گا۔ دنیا میں صرف یہ نہیں کہ تمہیں غربت دی جائے گی، تمہیں جہاں بانی کا نظام بھی دیا جائے گا، تمہارے ہاتھوں میں دولت بھی ہوگی، کشمیر جیسی وادیاں بھی ہوگی، پیرس جیسے مقامات بھی ہوں گے، لندن کی سیر بھی تمہیں کرائی جائے گی، دنیا کے خوبصورت مناظر بھی تمہیں دکھائے جائیں گے۔ ان تمام کو دیکھنے کے باوجود اب دیکھنا یہ ہے کہ ان چیزوں میں تو کھو کر رہ جاتا ہے یا اس کے خالق کو تلاش کرتا ہے، اس کے مالک کو تلاش کرتا ہے۔ اگر اس کے خالق کو تو نے تلاش کیا، مالک کو تلاش کیا، دکھ دیکھا، سکھ دیکھا، ہر حال میں میرا خدا ہونا یاد رہا، دل میں میری یاد بسائے رکھا، اور تمہارے دل کی لگن یہ رہی کہ ہر حال میں تو مجھے اپنا رب مانتا رہا، میری تخلیق پہ غور کرتا رہا، اور جیسی جیسی میری تخلیق دیکھتا گیا، جہاں بانی کا نظام دیکھتا گیا، علوم کی ترقی دیکھتا گیا، سائنس کی ترقی دیکھتا گیا، ٹیکنالوجی کی ترقی دیکھتا گیا، تیرا علم بڑھتا چلا گیا، اور میری بارگاہ میں تیرا ایمان مضبوط ہوتا چلا گیا۔ تو یاد رکھنا تم جب دنیا سے لوٹ کر کے آؤ گے، سینے میں میری معرفت لے کر آؤ گے، رسول اللہ کی معرفت کا نور لے کر آؤ گے، تو تمہیں رسوا نہیں کیا جائے گا، موت تمہیں بعد میں آئے گی، پہلے منکر نکیر تمہارے ہاں قبر میں آنے سے پہلے ملک الموت آئیں گے، اور ملک الموت کے آنے سے پہلے جنت کے فرشتے تمہارے پاس جائیں گے، اور تمہاری موت سے پہلے تمہیں جنت کا منظر دکھا دیا جائے گا۔ جنت کا منظر دیکھ کر تمہاری آنکھوں میں خوشی ہوگی، اور اس منظر کو دیکھتے دیکھتے تمہاری روح پرواز کر جائے گی، تمہاری زبان پر میرا کلمہ ہوگا۔ اگر تم نے میری یاد میں زندگی گزاری، میری معرفت میں زندگی گزاری، دنیا کی رنگینیوں کے باوجود میرے خیال سے اپنے آپ کو جدا نہ کیا، اور گویا تیرے ذہن میں یہ شعر گھومتا رہا، تیرے ذہن میں یہ شعر گھومتا رہا، مجلسیں گرم ہو پر لذت تنہائی ہو، سارا عالم ہو مگر دیدہ دل دیکھے تجھے، یا رسول اللہ سارا عالم ہو مگر دیدہ دل دیکھے تجھے، محفلیں گرم ہو پر لذت تنہائی ہو، گویا نظر کے سامنے پورا زمانہ ہے مگر دل مصطفیٰ کی بارگاہ میں، مگر دل رب کی معرفت میں، اور ان دونوں رب کی بارگاہ میں، معرفت کی بارگاہ میں تمہارا دل و دماغ اگر گم ہے تو یقین ماننا جب تو دنیا سے آئے گا تو دنیا میں اپنا پتہ کھو کر نہیں آئے گا، بلکہ دنیا سے آئے گا تو کامیاب ہو کر آئے گا۔
اور اگر دنیا کی رنگینیوں میں تو کھو گیا، منزل تیری دنیا نہیں، منزل تیری آخرت ہے۔ تمہیں جہاں سے بھیجا گیا لوٹ کر وہی آنا ہے۔ شام کا بھولا، صبح کا بھولا شام کو لوٹ کر چلا آئے تو بھولا نہیں کہا جاتا ہے۔ تو جنت سے اس لیے نکالا گیا تھا، تم سے خطا ہوئی، اگر تو واپسی میں اپنا پتہ یاد کر لے، جنت تمہارا ٹھکانہ ہے یاد کر لے، پروردگار تیرا رب ہے یہ یاد کر لے، مصطفیٰ کی بارگاہ سے تمہیں یہ کلمہ نصیب ہوا یاد کر لے۔ تو یاد رکھنا جب تو پلٹ کر کے آئے گا تو وہی تمہارے لیے ٹھکانہ بن جائے گا۔ اور اگر تو دنیا میں گیا اور دنیا کی رنگینیوں میں کھو گیا، عیش و آرام میں اپنے آپ کو بھلا دیا، اپنی منزل بھول گیا، منزل پہ نظر نہ رکھی، راستے میں کھو گئے، تو یاد رکھنا پھر تم قبر کی منزل میں آؤ گے تو تمہارے ہر سوال کا جواب ہوگا ہاں ہاں لا ادری، میں کچھ نہیں جانتا۔ اب تو خود فیصلہ کر لے، تمہیں کچھ نہیں جانتا یہ جواب دینا ہے یا میں رب کے بندے ہوں، رب کا بندہ ہوں، رب کی طرف سے آیا ہوں یہ جواب دینا ہے۔ اگر آپ کے دماغ نے ایک منٹ کے اندر یہ فیصلہ کر لیا کہ ہاں ہاں میں رب کا بندہ ہوں، لوٹ کر مجھے رب کی جانب جانا ہے، تو آپ پوچھیں گے مولانا صاحب ایسا سبق پڑھا دیجئے کہ میں زندگی بھر کبھی بھولوں نہیں، ایسا سبق پڑھا دیجئے کہ میں اپنا پتہ بھولوں نہیں، اپنی منزل بھولوں نہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ میں اپنا پتہ نہ بھولوں، اپنی منزل نہ بھولوں، تو میں آپ سے کہوں گا منزل آپ کی بڑی آسان ہے۔